راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش کے نقصانات، پانی گھروں میں داخل ہونے سے ماں اور بچہ جاں بحق، کئی گاڑیاں بھی پانی میں بہہ گئیں۔ نالا نئی میں پانی کی سطح بڑھنے سے طغیانی کا خطرہ، پاک فوج بھی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ وزیراعظم عمران خان نے شہریوں کو بارشوں میں احتیاط برتنے کی تاکید کر دی۔ کہتے ہیں تمام اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکم دے دیا۔ این ڈی ایم اے اور دیگر اداروں کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار رہنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا راولپنڈی میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، نالا لئی میں طغیانی کا جائزہ لیا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نالا لئی پر 90 دن میں کام شروع ہو جائے گا۔ نالے پر لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، جس کے باعث بارش کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاون خصوصی بابر اعوان اور ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ E11 اور D12 سمیت شہر کے 95% علاقے کی سڑکوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکٹر E11 میں سوسائٹی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ جڑواں شہروں میں بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر E11 اور D12 میں سیلابی صورتحال کا معاملہ، موسلادھار بارش نے انتظامیہ اور سی ٹی ڈی کے کارکردگی کا پول کھول دیا۔ سی ڈی اے کا مستقل چیئرمین نہ ہونا بھی ان حالات کا ذمہ دار ہے۔ چیف کمشنر کو پہلے عارضی اور پھر مستقل چیئرمین سی ڈی اے کا چارج دیا گیا۔ سیوریج لائنز اور نالے عدم صفائی پر جگہ جگہ سے بلاک۔ مونسون بارشوں کے باعث سربیلا ڈیم میں پانی زیادہ ہونے سے سیلابی ریلے کا خدشہ، قریبی آبادی کو محفوظ رہنے کی ہدایت۔ 3 لاکھ کیوسک سے زیادہ کا ریلا گزرنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، پی ڈی ایم اے نے ضلع انتظامیہ اور تمام اداروں کو مراسلہ جاری کر دیا۔ چترال کے حساس علاقوں میں گلیشیئر پھٹنے کے خدشات، چترال، اپر اور لیدیر کی ضلعی انتظامیہ کو حفاظتی اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، نائب صدر مسلم لیگ نون نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر دیا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، مریم نواز سمیت تمام مریضوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی اپیل۔ معاون خصوصی شہباز گل کی مریم نواز کی صحتیابی کی دعا، کہا اللہ آپا مریم صفدر کو جلد صحتیابی عطا فرمائے۔ کراچی میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 30% سے تجاوز کر گئی۔ سندھ حکومت کا کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سخت ترین اقدامات کا فیصلہ۔ محکمہ صحت سندھ نے کراچی میں 2 ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کی سفارش کر دی۔ تمام وفاقی اور صوبائی ادارے بند اور اندرون ملک بس سروس بھی معطل رہے گی۔ تمام سرکاری اسپتالوں میں وینٹیلیٹر اور آکسیجن بیڈز کی تعداد بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ اب شہری سرکاری دفاتر میں بغیر کرونا سرٹیفکیٹ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے سول سیکریٹریٹ سمیت دیگر سرکاری دفاتر میں داخلے کے لیے کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا۔ تمام محکموں کے سربراہان کے نام مراسلات جاری۔ پاکستان میں کرونا بے قابو، مثبت کیسز کی شرح 7.8% تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 4119 نئے کیسز رپورٹ، مزید 44 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 23,133 ہو گئی۔ 56,952 مریض زیر علاج، جبکہ 2,898 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان امن کا شراکت دار ہے اور کسی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا۔ کہا امریکہ افغان مسئلے کا حل نکالنے میں ناکام رہا، افغانستان میں ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا جاتا رہا۔ بتایا جائے کہ طالبان کو محفوظ ٹھکانے دینے کے ثبوت کہاں ہیں؟ جنگ کی صورتحال میں ہم مزید مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔
ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی وزیراعظم عمران خان پر کڑی تنقید. کہا عمران صاحب کا سیاسی انتقام پر مبنی احتساب کا جھوٹا بیانیہ دفن ہو گیا. عمران صاحب کا سچائی اور ایمانداری کا لبادہ تار تار ہو چکا. ترجمان نے عدالت سے شہباز شریف کا حد کے عزت کا دعویٰ خارج کرنے کی استدعا کرنے پر وزیراعظم سے معافی کا مطالبہ کر دیا. معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے جنسی تشدد کے واقعات اور معاشرے میں پردے کے بیان کو کچھ لبرلز ہر صورت نفرت انگیز سوچ کا رنگ دینا چاہتے ہیں. ٹویٹ کیا کہ ان لوگوں نے پہلے بھی وزیراعظم سے ایک جھوٹا اور غلط بیان منسوب کیا. اب کھل کر بات ہوئی کہ پردہ صرف عورت کے لیے نہیں. عمران خان کے خلاف تقریر کرنے پر نیب کا نوٹس اور سیٹ جیتو تو قتل کا جرم بنا دیا جاتا ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آزاد کشمیر میں چودھری یاسین کو انتقام کا نشانہ بنانا قابل مذمت ہے. پولیس نے جس پر قاتلانہ حملہ ہوا اسی پر ہی مقدمہ درج کر دیا. کارکنوں کے خلاف سیاسی انتقام کا سلسلہ بند نہ ہوا تو کشمیر جا کر خود احتجاج کی قیادت کروں گا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 70,000 جانوں کی قربانیاں دیں. فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان نے لاکھوں افغان خاندانوں کی مہمان نوازی کی. 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. جب بڑی طاقتوں کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں ہمارے جیسے چھوٹے ملکوں کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہوتی. پاکستان کے افغانستان سے دیرینہ تعلقات ہیں. سندھ کو فتح کرنا مقصد نہیں، سندھ کے عوام تبدیلی کے خواہش مند ہیں. اگلے انتخابات میں یہاں کا فیصلہ مختلف ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جمہوری روایات کی بات کرنے والے لاڑکانہ میں اس کا پاس نہیں رکھتے. چین کے ساتھ تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. چین کے ساتھ دوستی کی نوعیت کو کچھ طاقتیں سمجھ نہیں سکتی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال. ISPR کے مطابق افغان مفاہمتی عمل اور علاقائی امن کے لیے اشتراک کے کار پر بھی بات چیت کی گئی. وزیر مملکت فاروق حبیب کی ایک بار پھر لیگی قیادت پر کڑی تنقید. کہتے ہیں کشمیری عوام کو غلام کہنے والوں نے خود 5 سال کیسے آزاد کشمیر میں حکومت کی؟ کیا برہان بانی، علی گیلانی، یاسین ملک کی قربانیاں غلامی کے لیے ہیں؟ آپ نے پوری کشمیری قوم کو ہی غلام کہہ دیا. گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر سردار آصف نقوی کی ملاقات. چودھری سرور کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جو مرضی کر لے، وزیراعظم عمران خان دباؤ کو نہیں لا سکتے. کہا حکومت مخالفین کے کسی احتجاج اور دھرنے سے خوفزدہ نہیں. نور مقدم کیس میں پیش رفت. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے پولیس کے خلاف ملزم کی والدین کی درخواستیں مسترد کر دی. ملزم ظاہر ذاکر جعفر کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. اب تک 7 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جا چکا. ملزم کے والدین نے پولیس کے خلاف حبس بے جا میں رکھنے کی درخواستیں دائر کی تھیں. ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ. الیکشن کمیشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پارٹی اکاؤنٹس دستاویزات تک رسائی کی درخواست پر سماعت. سیکورٹی کمیٹی نے رپورٹ جمع کرا دی. الیکشن کمیشن کا رپورٹ کی کاپی فاروق حبیب کو فراہم کرنے کی ہدایت. احتساب عدالت اسلام آباد میں نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس کی سماعت. وزیر اعلیٰ سندھ عدالت پیش ہوئے. عدالت نے مراد علی شاہ سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم کے لیے 6 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی. آصف زرداری کی مبینہ فرنٹ کمپنی پارک لین کو غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس. نیب راولپنڈی نے سابق چیئرمین CDA فرخند اقبال کو احتساب عدالت پیش کر دیا. ملزم 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے. عدالت کی گھر کا کھانا فراہم کرنے اور طبی معائنہ کرانے کی ہدایت.
بلدیاتی اداروں کی بحالی کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کا متفقہ پلان آف ایکشن پیش کرنے کا حکم، عدالتیں موسم گرما کی تعطیلات کے بعد 7 ستمبر تک مہلت دے دی۔